یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے جنم لیا، لیکن جلد ہی اس کا دھیان نجومی کی طرف گیا اور بولا کہ بری خبر کیا ہے؟ نجومی ہکلاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، بری خبر یہ ہے کہ ملکہ نور جہاں کو حاصل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ملکہ نور جہاں کے دربار میں ایک نجومی ہے جو علم نجوم میں مجھ سے بھی زیادہ مہارت رکھتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہماری طرف سے آنے والے خطرے سے ملکہ کو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوگا، اور یقیناً ملکہ کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہماری سوچ سے بہتر حل تجویز کر چکا ہوگا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ بادشاہ کے منہ پر غصے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ بولا، کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اپنے وارث کے لیے ایک ریاست کو فتح نہیں کر سکتا؟ بادشاہ گرجدار آواز میں بولا، اگر تمہیں جان کی امان نہ دی ہوتی تو اس وقت تک تم ملکہ نور جہاں کے نام پر بلی چڑھا دیے جاتے۔ بوڑھے نجومی کے خوفزدہ چہرے سے پسینے کی بوند بہتی ہوئی اس کے ہونٹوں تک جا پہنچی۔ وہ بولا، گستاخی معاف حضور، میں جو دیکھ رہا ہوں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ملکہ نورس کی فوج ہماری فوج کی طرح بہادر اور جاں باز ہے۔ اس ریاست کے ارد گرد بہت سارے پہاڑ اور دریائے ہیں، اور ملکہ کی فوج پہاڑوں میں چھپ کر گوریلا کارروائیاں کرنے میں مشہور ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فاتح اس ریاست کو فتح نہیں کر سکا، کیونکہ ملکہ نور جہاں کے علاوہ وہ ریاست قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے، جو ہر دیکھنے والے کے دل کو بہاتی ہے۔ وہاں سے آج تک کوئی بھی سپہ سالار زندہ واپس نہیں لوٹا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ بولتا، ایک وزیر جو کہ اپنی چاپلوسی اور شیطانی سوچ کی وجہ سے خاصا مشہور اور بادشاہ کے کافی قریب تھا، پر اعتماد لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں اس مسئلے کا حل بیان کر دوں۔ بادشاہ جو کہ ملکہ نور جہاں کو حاصل کرنے کا خواب دیکھ چکا تھا، فوراً بولا، اجازت ہے۔ وزیر فوراً بولا، بادشاہ سلامت، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ماہ پہلے ہم نے ایک ریاست فتح کی تھی جس کی مہارانی اشاش آپ کی رکھیل بنی تھی۔ اس کا ایک بھائی جو کہ ابھی بھی ہماری قید میں ہے، وہ ملکہ نور جہاں کے سپہ سالار کے ساتھ مل کر دشمن قوتوں کا مقابلہ کرتا رہا ہے۔ وہ اس نجومی کا شاگرد بھی ہے، کیونکہ وہ اس نجومی سے بچپن میں نیزہ بازی سیکھتا رہا ہے۔ اگر کسی طرح ہم اسے اکسائیں کہ وہ ملکہ نور جہاں کے نجومی کو لالچ دے کر ملکہ کے سپہ سالار کو بغاوت پر اکسائے تو آپ بنا نقصان کے ملکہ نور جہاں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ بولا، پر وہ سب کیوں کر ہماری بات پر عمل کریں گے؟ وزیر جو کہ شیطانی سوچ کا مالک تھا بولا، بادشاہ سلامت، دنیا میں سب سے بڑی 3 چیزیں ہیں، غیرت، دولت اور حسن۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، مجھے پہلیاں مت سمجھاؤ، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اشاش کے بھائی کو ہم کہیں گے کہ اگر تو ہمارا ساتھ دے گا تو تیری بہن اور تیری ریاست دونوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تجھے بس ملکہ کے نجومی کو ہیرے جواہرات کا لالچ دے کر سپہ سالار کو اکسانا ہے کہ اگر سپہ سالار ہماری مدد کرے گا تو ملکہ نور جہاں کی شادی سپہ سالار سے کر دی جائے گی، جس کے حسن پر بن دیکھے آپ فدا ہیں۔ یقیناً وہ بھی ہوگا جو ہر وقت ملکہ کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے بعد ملکہ کے علاوہ تجھے اس سے بھی بڑی ریاست کا سپہ سالار بنا دیا جائے گا۔ ہمیں بس ان سب کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ہم صرف ریاست کو اس کے قدرتی حسن کی وجہ سے فتح کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم ان تینوں کو قتل کر دیں گے، کیونکہ جو اپنے مالک کے وفادار نہ ہوئے وہ آپ کے ساتھ وفاداری کیا کریں گے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر دوبارہ شیطانی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ بادشاہ کو اپنے وزیر کی قابلیت پر رشک آ گیا۔ بادشاہ نے خوشی میں اعلان کیا کہ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں ملکہ نور جہاں کی ریاست کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ وزیر یہ سن کر پھولا نہ سمایا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اشاش کے بھائی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ نجومی مسکرا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے نجومی کی گردن تلوار سے اڑا دی۔